اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا۔ اور جب وارثوں میں ترکہ کے تقسیم ہونے کے وقت موجود ہوں رشتہ دار دور کے اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکے میں سے جس قدر بالغوں کا ہے کچھ دے دو اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 8 آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ سورہ نساء کی 4 آیات، آیت نمبر 7، 8، 9، 10، 4 آیات ایک خاص واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بچوں کو اور اس کی بیوہ کو اس کے چچا زاد بھائیوں نے محروم کر دیا تھا۔ تو اس موقع پر قرآن پاک کی 4 آیات نازل ہوئیں۔ ان میں سے پہلی آیت یعنی آیت نمبر 7 کا کل خلاصہ بیان کیا گیا تھا، آج آیت نمبر 8 کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ میت کے مالوں میں جب ترکہ تقسیم ہو، ظاہر بات ہے جب میت کو دفنا دیا گیا اور اس کے خاندان کے لوگ جو قریب کے لوگ ہیں سب بیٹھ کر کے ترکہ تقسیم کر رہے ہیں، تو اس میت کے دور کے رشتہ دار بھی آئیں گے اس کے پاس، یہ امید لے کر کہ شاید ہم کو اس میں سے بھی ملے گا ترکے میں سے۔ اور اس کو چونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ناواقف ہے وہ، اس لیے اس کو یہ نہیں معلوم کہ میں دور کا رشتہ دار ہوں، میرا اس کے مال میں کوئی حصہ نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی مسئلے کے ناواقف ہونے کے بعد بیچارے کچھ دور کے رشتہ دار آتے، اس میں یتیم بھی ہوتے، بیوہ بھی ہوتی، اور مساکین اور غریب فقراء بھی ہوتے، اس امید پر کہ ان کے مال میں سے، مرنے والے کے مال میں سے ہمارا بھی کوئی حصہ ہوگا، یہ سوچ کر کے وہ جمع ہو جاتے۔ لیکن اس کو مسئلہ معلوم نہیں۔ تو قرآن کی خوبی اور قرآن کا کمال دیکھیے اور قرآن کا اسلوب دیکھیے کہ قرآن نے ایسے لوگوں کو جھڑکا نہیں ہے، اس کی دل شکنی نہیں کی ہے، اس کو ڈانٹا نہیں کہ تمہارا تو حصہ نہیں ہے، تم یہاں کیوں آ گئے، ایسا نہیں کہا، بلکہ اس کے لیے مستقل قرآن کی آیت اتار دی کہ ایسے لوگ میت کے ترکے میں تقسیم ہوتے وقت کچھ اگر دور کے رشتہ دار، عزیز و اقارب، یتامہ، مساکین، اگر بیوائیں اگر آ جائیں تو اس کی دل شکنی قرآن نے نہیں کی ہے، بلکہ مستقل آیت اتار کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے کہ جب ایسے لوگ تمہارے پاس آ جائیں اور وہ جب دیکھیں گے کہ مال تقسیم ہو رہا اور کچھ لوگ مال تقسیم کر کے دے کر کے جا بھی رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر ایک قسم کی حسرت ہوگی، ایک قسم کی امید ہوگی کہ ان کے مالوں میں سے مجھ کو بھی کچھ مل جاتا، میں بھی اس کے اندر مستحق ہوں۔ تو یہ سوچ کر کے جب وہ لوگ آئیں گے تو قرآن نے کہا اس کے بارے میں کہ ان کو جھڑکو مت، ان کی دل شکنی مت کرو، اس کو ناراض مت کرو، بلکہ اس کو اپنے مال میں سے، پورے مال میں سے نہیں، ترکے کے پورے مال میں سے دور کے رشتہ داروں کا جس کا حق نہیں ہے اس کو پورے مال میں سے دینا نہیں ہے۔ لیکن جب ترکہ تقسیم ہو گیا، جائیداد کے اندر سب کا حصہ سب کو دے دیا گیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اس کے ساتھ تم حسن سلوک کرو اور آنے والے لوگوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، مساکین کو، اور جو مستحق، جو غیر مستحق لوگ ہیں، اپنے مال میں سے اس کو کچھ دے دو، اپنے مال میں سے کچھ صدقہ سمجھ کر کے، خیرات سمجھ کر کے، اور یہ سمجھ کر کے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر محنت کے مجھ کو مال دیا، باپ کے مال میں سے یا ماں کے مال میں سے دیا، اس میں تو کوئی محنت لگی نہیں تھی، میں نے تو کوئی کوشش بھی نہیں کی تھی، بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو مال عنایت فرمایا ہے، تو چلو میں اپنے مال میں سے تھوڑا سا ان کو دے دیں گے تو ان کو دے دو۔ اور اگر وہ ناراض ہو جائیں، ارے بھائی تم نے مجھ کو محروم کر دیا، تم نے اپنے مالوں میں سے برابر کا حصہ نہیں دیا، تمہارے مال میں سے ہم بھی حقدار ہیں، اگر وہ یہ دعویٰ کرے اور تھوڑا مال دینے پر راضی نہ ہو تو اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اس کی دل شکنی مت کرو، بلکہ ان کو سمجھا دو، اچھے انداز میں سمجھا کر کے ان سے کہو کہ دیکھو بھائی، اس مال ترکے کے اندر تمہارا حصہ نہیں ہے، اس ترکے کے اندر
تمہارا حصہ نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کہ تم دور کے رشتہ دار ہو، اور دور کے رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر اس مال کے اندر تمہارا حصہ نہیں ہے. لیکن ہم تبرعاً و احساناً تم کو اپنے مال میں سے ہم دے رہے ہیں، تم اس کو قبول کر لو، ناراض مت ہو. اس کو اچھے انداز میں سمجھا دینا، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کی دل شکنی نہیں کرنا، بلکہ اس کو اچھے انداز میں سمجھا کر کے جو تم سے ہو سکے اس کو تم اپنے مال میں سے ان کو دے دیا کرو. تو اس آیت کریمہ کے اندر ایسے محروم لوگ جو دور کے رشتے دار ہوں اور اس کا وراثت میں اور ترکے میں حصہ نہیں بنتا، ایسے لوگوں کو کچھ دے دینے کا حکم ہے. خاص طور پر وہ یتیم جو پوتا ہو، جس کو شریعت نے باپ کی موجودگی میں، دادا کی موجودگی میں اگر بیٹا مر جائے تو پوتے کا حصہ نہیں بنتا. دادا کی موجودگی میں اگر بچے کا باپ مر جائے تو دادا کی موجودگی میں باپ کے مال میں سے اس کا حصہ نہیں بنتا. ہاں البتہ اگر اپنے عزیز و اقارب رشتے دار دوست احباب اس کو اپنے مالوں میں سے دادا بھی دے دیں. جیسا کہ میں بچپن میں یتیم ہو گیا تھا تو میرے دادا نے اپنی زمین میں سے مجھ کو بھی حصہ دیا تھا. میں 4 مہینے میں یتیم ہو گیا تھا، تو جب مال ترکہ تقسیم ہوا، زمین تقسیم ہوئی، تو چاچا وغیرہ نے مخالفت بھی کی کہ آپ زندہ ہیں اور آپ کے مال میں اس کا حصہ بنتا نہیں. تو میرے دادا نے میرے لیے اور میرے بھائی کے لیے، میرے بہن کے لیے حصے اپنی زمین میں سے حصہ دیا تھا. اور جو سب لوگوں کو حصہ لگایا گیا تو اس میں میرا بھی حصہ لگا تھا. اگر دادا مہربانی کریں پوتے کے ساتھ، چاچا مہربانی کریں، تو اس کی مہربانی کا وہ مستحق ہے کہ اپنے مال میں سے اس بچے کو جس کا باپ مر گیا اور اس بچے کا دادا موجود ہے، تو دادا کی موجودگی میں بچے کو کچھ بھی وراثت میں نہیں ملتا. تو جب شریعت نے یہ محروم رکھا بچے کو، تو چاچا وغیرہ پر، دادا وغیرہ پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے مال میں سے پوتے کے لیے بھی کچھ مال مخصوص کر دیں. تو شریعت کا یہ حکم ہے کہ اپنی طرف سے اگر کر دیں، اس کے اندر شریعت کے اعتبار سے تو کوئی حصہ نہیں بنتا، لیکن اپنی طرف سے اپنے مال میں سے احساناً و تبرعاً چاچا، دادا، بھائی، رشتے دار جتنے لوگ ہیں، اگر وہ ان کے اپنے مال میں سے حصہ دے دیں پوتے کو، یتیم کو، بیواؤں کو، بے سہارا دور کے رشتے داروں کو، تو دینا جائز ہے. اور اگر نہیں دینا ہے تو اس کو اچھے انداز میں سمجھا دینے کا قرآن نے حکم دیا ہے، دل شکنی کرنے کا حکم نہیں دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو مکمل شریعت مطہرہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.